ہم نے 2014 میں یہ بات کہی تھی کہ یہ آج استعمال ہو رہا ہے، وہ جو دھرنوں کا دور تھا، ایک وقت آئے گا یہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ تو وقت آ گیا آج 8 سال کے بعد، بس کہ اگر عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہ لگایا ہوتا، پہلی بات میں اس پہ تنقید نہ کرتا، اس طرح جنرلوں نے اٹھا کر تو اسے عرش پر بٹھایا ہو، تو وہ تبدیلی لانے کے لیے بٹھائے ہیں۔ کس کے خلاف تبدیلی لانی ہے اس نے؟ تو بہرحال کچھ لوگ اچھے بھی تو ہیں، وہ سارے وہ جو آج کل نہیں کہتے کہ نواز شریف نے تصویریں ڈلوائی تھیں، یہ نواز شریف نے نہیں ڈلوائی تھی، یہ انہوں نے ہی ڈلوائی تھی جن کے پاس تصویریں ہوتی ہیں۔ بے نظیر کی آلموسٹ مطلب وہ صرف بکینی میں جو تصویر تھی ایک دینی رسالے میں چھپی تھی، میں نے خود دیکھی۔ دیکھیں نا، ہمیں امریکہ امداد دیتا ہے تو ہم چلتے ہیں نا، تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے خواہ خرچے کرنے کی؟ تو ہمارا وہ خدا حافظ کا دن آ گیا تھا جب انڈیا نے جا کے امریکہ کے آگے سرنڈر کر لیا۔ فوج بھی ایک قبیلہ ہے، اور یہ بات اس نے آصف غفور نے کہی تھی، ہم ایک خاندان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھمبنیل سے آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ خواہش تھی کہ فیضان بھائی آپ جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ پروگرام کریں۔ عمومی طور پہ میں زیادہ لمبا تعارف نہیں کرواتا ہمارے گیسٹ کا، لیکن میری اپنی زندگی میں مولانا مودودی صاحب کا جو لٹریچر میری زندگی میں آیا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے آیا۔ لیکن اس ٹائم کوئی 1-2 کتابیں میں نے مولانا مودودی صاحب کی پڑھی ہوں گی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ایز اے وائز ہی سمجھتا تھا میں۔ اقامت دین کا جو میری زندگی میں کنسیپٹ کلیئر ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف نمازیں یا وظیفے دینے کے لیے نہیں آئے تھے، پورے کا پورا ایک جو 24 گھنٹے کا جس کو وے آف لائف کہتے ہیں نا ہم، دین ایک پورا کامل نظام وہ دے کے گئے۔ وہ خالد عباسی صاحب کا میں نے پہلا لیکچر سنا تھا، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، کوئی تقریباً 4 سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، کسی دوست کے موبائل میں۔ تو کافی حد تک میرا کنسیپٹ کلیئر ہوا، پھر میں نے ان کو ریگولر سننا شروع کیا، اور پھر فکرے جو مودودی ہے، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ملک میں ہم کیسے ایک میسیج آگے کنوے کریں، یا ایک جو دائی ہے دین کا وہ کیسے کام کرے، اس میں خالد عباسی صاحب کا کافی رول ہے۔ سر بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بالآخر جی، کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا، اور سر میرا وہ ویگو میں جھولا لگنے سے پہلے بھی آپ سے میری کوشش تھی کہ 1 to 1 ڈسکشن ہو، لیکن بس وہ اللہ کی طرف سے جو معاملہ تھا۔ اچھا سر بتائیں کہ کیا نیوز ہے کہ الیکشنز بھی سر پہ آئے ہوئے ہیں، اور ابھی حال ہی میں وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی جو رویہ ہوا، تو کیا رپورٹ ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے؟ اور اگر ہوئے تو جو عوام میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک پارٹی کو پھر جو ہے وہ اقتدار دیا جائے گا، تو کیا یہ الیکشن اوور آل دنیا ایکسیپٹ کرے گی؟ جواب اصل میں خیر رپورٹ وغیرہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک، یعنی میرے کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں، چڑیا نہیں ہے، کوئی چڑیا نہیں، بس ایک تجزیہ ہوتا ہے، وہ جو رپورٹیں اخبارات میں یا میڈیا میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کی روشنی میں، اس اعتبار سے جو میری سمجھ ہے تو الیکشن تو ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک کے لیے مفید بھی یہی ہے کہ ہو جائیں، اور اللہ نے چاہا تو ہو بھی جائیں گے۔ اور میرا اپنا تصور یہ ہے کہ جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں یا جن کے کچھ ذاتی مفادات ہیں، وہ طاقتیں شاید نہ چاہتی ہوں الیکشن ہونا، لیکن کوئی محب وطن سمجھدار آدمی الیکشن کے ڈیلے کو پسند نہیں کرے گا اس موقع پہ، اور میرا گمان یہی ہے کہ ڈیلے نہیں ہوں گے، وقت پہ ہو جائیں گے۔ باقی دنیا یعنی ایک یہ کہ کسی خاص کو یعنی وہ فیسیلیٹیٹ کرنا، تو دیکھیں ہمارے ملک میں الیکشن میں تو ایسا تو ہمیشہ ہوتا ہے، اور دنیا قبول بھی کر لیتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب پتہ نہیں 90% ووٹ لے کے تو صدر بن گئے تھے، دنیا نے کیا کیا؟ پرویز مشرف کچھ 97% ووٹیں لے کے صدر بن گیا تھا، ریفرینڈم اس نے بھی کرایا تھا، تو دنیا کو کوئی اعتراض ہوا؟ ابھی سی سی جیت گئے ہیں، کوئی دنیا کو اعتراض ہے؟ الجزائر میں میرا خیال ہے پتہ نہیں یہ 89 کی بات ہے یا 88 کی بات ہے، وہاں پہ ایک اسلامک فرنٹ کے نام سے ایک جماعت تھی، وہ 86% ووٹیں انہوں نے دی تھی، لیکن ان کو کسی نے اقتدار نہیں دیا تھا، اس کی بجائے فوجی آ گئے تھے، وہاں پہ مارشل لا لگ گیا تھا، دنیا نے کوئی اعتراض کیا نہیں۔ تو دنیا کو آپ مطلب کوئی اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ بس ٹھیک ہے آپ نے کرا دیے۔ ابھی پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے ہیں تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہو گئے، بلّہ ان کو دو،
تو اگر وہ الیکشن قابل قبول ہو سکتے ہیں ایک معزز عدالت کے لیے، تو ہم باقی ہمارے الیکشن بھی دنیا قبول کر لے گی، کیا کرے گی؟ تو سر اس سے جو ایک اتنی بڑی جماعت کو بالکل ہی سائیڈ لائن لگانا، ہمارے چاہے جتنے مرضی اختلاف ہو، لیکن ایک عوام کی آپ کہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد تو اس کے پیچھے ہے نا، تو ایک سربراہ کسی ایک جماعت کو زبردستی مسلط کر دینا، تو اس سے کیا پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اچھا. اس سے زیادہ منظم، زیادہ جہاں دیدہ، زیادہ سیاسی شعور رکھنے والی جماعت پیپلز پارٹی پر یہ وقت گزر چکا ہے. اچھا. ضیاء کا سارا دور اینٹی پی 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 دور ہے. اس سے زیادہ مطلب ان کو بھی دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا. وہ ذوالفقار ایک جماعت کو شے بنی، اس نے جہاز اغوا کیا، الزام. اب ہر سیاسی کارکن پکڑ کے تو اسے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ ذوالفقار کا رکن ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پھر خود مسلم لیگ نے 2/3 اکثریت لی ہوئی تھی، وہ کوئی چھوٹی جماعت تھی، اس کے خلاف مارشل لا لگ گیا. اور مسلسل ابھی پچھلے 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ تو یہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں جن کو ہم بڑی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، وہ حقیقت میں سیاسی جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں، جمہوری جماعتیں نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ کمزور جماعتیں ہوتی ہیں. لہذا ان کے خلاف اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کر کچھ نہیں پاتی. یہ اردگان کی پارٹیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ان میں بادشاہتیں ہیں. نون لیگ یعنی آپ ایک جماعت، جیسے ایک پرانے قبیلے ہوتے تھے نا، تو ایک ٹرائبل چیف ہے. تو یہ ایک قبیلہ ہے جس کا چیف نواز شریف یا اس کا خاندان ہے. یہی حالت پیپلز پارٹی کی ہے اور یہی پی ٹی آئی کی ہے. عمران خان فرد واحد. تو جب فرد واحد کی جماعت ہے یا کسی خاندان واحد کی جماعت ہے، تو جو اس کا کارکن ہے اس کی اس جماعت کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی جو ایک اپنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو ایک سینس آف اونرشپ حاصل نہیں ہے. لہذا یہ مضبوط جماعتیں نہیں ہوتی. اگر ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی ہے، یہ جواباً کچھ نہیں کر سکتی. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کو بھی بنایا کس نے تھا؟ بھٹو کو کس نے بنایا تھا؟ یہ ایوب خان نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جماعت بھی بن گئی، سارا کچھ ہو گیا. جماعت پروو کب ہوئی؟ جب اس نے ضیاء کے مقابلے میں مزاحمت کی ہے. ٹھیک ہے. یہ 85 میں جا کے پروو ہوا جب بے نظیر واپس آئی ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے لاہور میں کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی طاقت ہے جو ختم نہیں کی جا سکی. نون لیگ یا جو مسلم لیگ ہے یہ کبھی بھی جماعت نہیں تھی. اچھا. یہ ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے تھے. یہ کنورٹ ہو جاتے تھے ادھر سے ادھر، یہ وہ رخ بدل لیتے تھے. پرندے جیسے موسمی پرندے ہوتے ہیں. نواز شریف آیا، نواز شریف نے 2/3 اکثریت لی. اس کے بعد یہ جماعت جو ہے نا یعنی اس کو ختم کرنے کی کوششیں ہوئیں. لیکن 2013 میں ثابت ہوا کہ نون لیگ اب ایک جماعت ہے. اور 2018 سے 2023 تک سروائیو کر کے پھر نون لیگ نے ثابت کیا کہ وہ ایک جماعت ہے. پی ٹی آئی نے ابھی ثابت کرنا ہے. ابھی 5 سال 10 سال اس پہ گزرے ہیں. وہ اگر انٹیکٹ رہ جاتی ہے تو پھر وہ جماعت ہے. نہیں تو بھانمتی کا کنبہ تھا جو فیض حمید نے جوڑا تھا، اور یہ ذرا تھوڑا سا یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا. ایک ٹکڑا یہاں گرے گا، ایک ٹکڑا وہاں گرے گا. تو یہ تو ابھی پروو ہونا باقی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے یا ایک سیاسی طاقت ہے. ابھی ہوا نہیں ہے کیونکہ ان پہ آزمائش ہی نہیں ہے. ابھی آ رہی ہے تو پھر دیکھتے ہیں، ابھی آگے دیکھتے ہیں. اچھا سر، آپ کے جو ناقد ہیں وہ یہ سوال بہت زیادہ ہم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب پہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نعرہ تو نہیں لگایا نا ہم ریاست مدینہ بنائیں گے؟ تو خان صاحب نے تو یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. تو آپ ان کی بجائے ان پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں تو زیادتی نہیں؟ اگر یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں تو میں ان پر بھی تنقید کرنا چھوڑ دوں گا. وہ کیوں سر؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دین ہی ہونا چاہیے، تو جب ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کے پاس پاپولیرٹی بھی ہے، جس کے یوتھ کی تعداد بھی ہے، تو اگر وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے تو ناقد تو آپ کے یہ کہتے ہیں کہ بجائے کہ اس کا ساتھ دینے کی اس پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو نعرہ ہی نہیں لگا رہا اس سے کسی ایسے آدمی کو امید نہیں ہو سکتی
کہ جو چاہتا ہو کہ اسلام آئے کہ یہ شخص اسلام لائے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا مجھے اس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ میرے کسی ہمدرد کو شکار کرے گا یا اسے مس گائیڈ کرے گا یا مس ڈائریکٹ کرے گا. لیکن وہ دجال جو آ کے یہ کہے کہ میں اسلام لے کے آؤں گا اور مجھے پتہ یہ نہیں لائے گا، تو اس کے بارے میں نے بتانا ہے اپنے لوگوں کو، بھئی یہ بندہ جو ہے نا یہ فراڈیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہ لگایا ہوتا، پہلی بات میں اس پہ تنقید نہ کرتا. نمبر 2، اگر اس نے تبدیلی کا نعرہ نہ لگایا ہوتا تو میں اس پہ تنقید نہ کرتا. یہ دونوں باتیں مجھے معلوم تھی، نہ اس نے تبدیلی لانی ہے نہ اس نے اسلام لانا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں، بارش کبھی صاف آسمان سے نہیں ہوتی، پہلے بادل آتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے. تو صاف آسمان سے کوئی دھوپ نکلی ہوئی ہو اور کوئی کہے بارش ہونے والی ہے تو اس کے دماغ خراب ہونے کی علامت ہے نا. تو اسی طرح اگر کوئی شاہ محمود قریشی کو، چودھری غلام سرور کے کیا چیز ہے اس کو، مراد سعید کو، ان لوگوں کو ساتھ ملا کے کہے کہ میں تبدیلی لا رہا ہوں، تو کم از کم میں تو اتنا اندھا نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہے نہ ہو کہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا، پھر خود اسے جرنیل لے کے آ رہے ہوں. وہ جیسے یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور والدہ کو جو ہے نا تخت پہ رفع ابویہ علی العرش، اس طرح جرنلوں نے اٹھا کر تو اسے عرش پر بٹھایا ہو، تو وہ تبدیلی لانے کے لیے بٹھائے ہیں. کس کے خلاف تبدیلی لانی ہے اس نے؟ تو سر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا، ان سے یہ سوال ہوا کہ اب میں ابو بکر، عمر یا فرشتے تو لا نہیں سکتا، اس دور میں مجھے یہی بندے ملنے ہیں، تو انہی کو ساتھ رہ کے میں. ہاں بس ٹھیک ہے. شاہ محمود، صنم جاوید، ٹھیک ہے نا، وہ اور جو کوئی بھی تھی اسی طرح کی، تو حریم شاہ، ٹھیک ہے. تو یار آخر مطلب اس سے کچھ بہتر سٹف بھی تو ہمارے ملک میں موجود ہے. ابو بکر اگر نہیں ہیں تو بہرحال کچھ لوگ اچھے بھی تو ہیں. آپ نے سارے کنجری اکٹھے کر کے تو تبدیلی لانی تھی. عمران خان صاحب کو سر جو طاقتیں لانے والی ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے کہ جو سیاسی کردار تھے عمران خان صاحب کے، جو ان کے ساتھ رہے، ان کو تو رگڑا دیا جا رہا ہے، لیکن وہ طاقتیں جو پہلے کی تھی ان پہ بھی ہاتھ آنا چاہیے؟ مثلاً کیا؟ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں جو عمران خان صاحب کے سیاسی ساتھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں رگڑا لگ رہا ہے انہیں. اب ان کو لانچ کرنے میں اس ٹائم جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، جو اس ٹائم کے کردار تھے، کیا ان پہ بھی قانون کا ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے؟ مطلب باجوہ، فیضا، جی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، کیا چکر کیا ہے اس کو سمجھیں. عمران خان کے لیے گنجائش کدھر سے نکلی؟ ٹھیک، میری عمر 60 سال ہے نا، مجھے تھوڑا سا سیاست کا مطلب میری اپنی آنکھوں دیکھی سیاست ہے پچھلے 50 سال کی. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کے زمانے سے تھوڑا تھوڑا مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی. اس وقت ہم یہ سنتے تھے کہ بھٹو غدار ہے، دین دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر پی این اے بنی. آج ہمیں پتہ ہے پی این اے کیسی بن گئی تھی، اس وقت نہیں پتہ تھا. یہ جیسے آج لوگ عمران خان کے پیچھے چل پڑے ہیں تبدیلی آئے گی، تو ہم نے اس وقت پی این اے کے نعرے لگائے تھے. اچھا، ٹھیک ہے نا، 7 مارچ، 10 مارچ، پیپلز پارٹی کوئک مارچ، ٹھیک ہے، یہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ ویسے کہتے ہیں قوم اب بدتمیز ہو گئی ہے، تو وہ ساری بدتمیزیاں اس وقت بھی موجود تھیں. اچھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھٹو اتر گیا تو پی این اے کو تو حکومت نہیں ملی، حکومت آ کے ضیاء الحق نے لے لی، اور پی این اے منتشر بھی ہو گیا، کوئی اسلام نہیں آیا. بلکہ پی این اے کی بعض جماعتوں نے جا کے ضیاء الحق سے وزارتیں بھی لے لیں، اس کی حکومت میں بھی شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ضیاء الحق کا ایک 10 سال کا دور ہے، وہ ختم ہوا. تو اب یہ اگلا وہ دور ہے جو ہماری پوری شعور کی کھلی آنکھ کے سامنے ہوا ہے. پہلا جو ٹکراؤ تھا وہ یعنی وہ پی این اے تو اب نہیں تھی، اب آئی جے آئی تھی، اور دوسری طرف بے نظیر تھی. تو بے نظیر نے جیتنا ہی جیتنا تھا، تو اس کو یعنی کوئی اوور ویلمنگ میجارٹی نہ لے جائے بے نظیر، تو اس کے مقابلے میں آئی جے آئی بنی. تو پھر یہ اسی دور میں وہ سارے وہ جو آج کل نہیں کہتے کہ نواز شریف نے تصویریں ڈلوائی تھیں، یہ نواز شریف نے نہیں ڈلوائی تھیں. اچھا. ہاں، یہ انہوں نے ہی ڈلوائی تھیں جن کے پاس تصویریں ہوتی ہیں. نواز شریف کے ابا کوئی تصویریں سنبھال کے بیٹھا ہوا تھا. اور چھپی کس میں تھی؟ دینداروں کے رسالوں میں چھپی تھی. اب میں وہ نام لوں تو آپ بھڑک اٹھیں گے. اللہ. ٹھیک ہے نا. بے نظیر کی آلموسٹ مطلب وہ صرف بکنی میں جو تصویر تھی ایک دینی رسالے میں چھپی تھی، میں نے خود دیکھی، کراچی سے نکلتا تھا وہ رسالہ.
مطلب پستی کا عالم ہمارا اس ٹائم بھی یہی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کر کون رہا تھا، تھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو سربراہ تھے آئی جی آئی کے، وہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے 88 میں۔ پھر 2 سال کے اندر اندر ہی بے نظیر کی حکومت جو ہے نا گرا دی گئی، اور اب نئے الیکشن ہوئے، جیسے آج کل انتظام ہو رہا ہے، انتظام ہوا، آئی جی آئی آ گئی، ٹھیک 2-2.5 سال نواز شریف چلا، اس کی گورنمنٹ بے نظیر کے تعاون سے گرا دی گئی، پھر الیکشن ہوئے، اب بے نظیر آ گئی، وہ 2.5-3 سال چلی، تو پھر اب جو ہے نا وہ ایک نئی تحریک اٹھی، نئی کرپشن کے خلاف مہم چلی، اور اب آ گیا وہ نواز شریف 2 تائی لے کے، تو 2 سال کے بعد پھر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ اب یہاں سے ایک سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، ایک گورنمنٹ، دوسری گورنمنٹ، تیسری، چوتھی، 4 گورنمنٹ سیاسی لوگوں کی گئی، اور یہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے تو اسٹیبلشمنٹ کو مدد دی، جی، اور انہیں اب چاروں کو، ان دونوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ لہذا مجھے یاد ہے یہ جو ابھی نکلے ہیں نا مسلم لیگ سے مہتاب عباسی، سردار مہتاب صاحب، ٹھیک ہے، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جب یہ مارشل لا لگا، وزیر اعلیٰ تھے، تو ابتدائی جو لوگ پکڑے گئے ان میں یہ نہیں پکڑے گئے تھے، ان سے صرف نظر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، یا کوئی پریس کانفرنس تھی جس میں یہ بھی تھے، لیکن انہوں نے ایک بات کی جو اخبار میں رپورٹ ہوئی، انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی ایکا کریں، اس ٹائم سیاستدان بھی ایکا کریں، اور یہ جو ہے نا یہ فوجی جنتا کے خلاف مزاحم ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تقسیم ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور کم از کم یہ تو ہم آپس میں طے کر لیں کہ ہم فوج کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے۔ یہ کب کی بات ہے جی؟ 99 کی بات ہے۔ یہ اس پریس کانفرنس کے 1 ہفتے کے اندر اندر وہ بھی گندم سکینڈل میں گرفتار ہو کے اٹک جیل قلعہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، یہ اتنی ان کے لیے خطرے کی بات تھی، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی کو سب سے زیادہ ذکر پہنچانے والی بات تھی، ٹھیک۔ اس کو 8 سال لگے جی، جا کے میثاق جمہوریت ہو گیا۔ میثاق جمہوریت کیا تھا؟ یہی تھا کہ ہم آپس کے اختلافات کو اتنی ہوا نہیں دیں گے کہ فوجی جنتا فائدہ اٹھائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ادھر کیا کورام مچا ہوگا، جن کی جو اس لڑا کے ہی حکومت کرنے کے عادی تھے۔ اب انہیں تیسری طاقت، 2 طاقتیں تو آپس میں مل گئیں، اب انہیں یہاں سے تیسری طاقت درکار تھی، اور ایک آدمی پاگل ہوا تھا اقتدار کے لیے، جسے 1 سے زیادہ سیٹ نہیں ملتی تھی، تو اس کو اگلے 10 سال میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پاور بنا کے دونوں کا مکو ٹھپنے کے کام میں استعمال کیا۔ جب آپ کے سامنے یہ پورا سیناریو ہو تو آپ اس کو اب چھوڑ دیں، تبدیلی کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس کو ریاست مدینہ کو بھی چھوڑ دیں، تو آپ کو چاہے آپ جان بوجھ کے استعمال ہو رہے ہوں یا آپ بے جانے بوجھے استعمال ہو رہے ہوں، اس گریٹر سیناریو میں آپ کدھر پلیس ہوتے ہیں؟ میں کیسے سپورٹ کروں آپ کو؟ یہ عمران خان ہے، اور یہ پروجیکٹ عمران خان سب سے پہلے ہم نے نام رکھا، جی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیے، اب اس کو بھی ویسے بھی ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اتنا عقل کو زور دیتے ہی نہیں، یہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں نا، یہ اتنی تکلیف نہیں دیتے عقل کو کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے، اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ وہ پروجیکٹ عمران خان کا وہ مطلب یہ سمجھے کہ عمران خان کا کوئی پروجیکٹ ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ پروجیکٹ جرنلوں کا ہے، ان جرنلوں کا پروجیکٹ کا نام ہم نے پروجیکٹ عمران خان رکھا ہے۔ اس میں عمران خان کو کوئی ہم نے وہ نہیں بنایا خالق اس پروجیکٹ کا، خالق وہ ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ستارہ خود ہے فراخی افلاک میں خوار و زبوں، تو جو یہ آپ کے لیے ہینڈسم ہوگا، ان کے لیے تو ایک ٹول ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ ہم نے 2014 میں یہ بات کہی تھی کہ یہ آج استعمال ہو رہا ہے، وہ جو دھرنوں کا دور تھا، ایک وقت آئے گا یہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے، تو وقت آ گیا آج 8 سال کے بعد۔ بس سر ابھی جو آپ نے یہ ساری تمبین بات دی ہے، اب دیکھیں عام جو ہماری عوام میں جب ہم باہر جاتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں سیاسی معاملات پہ، تو عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ سے دور ہوا، اس نے اینٹی امریکہ جو ہے پالیسی رکھی، تو ہماری جو اس ٹائم کی ملٹری جو قیادت ہے اس نے عمران خان صاحب کو رگڑا دیا۔
آپ سر حافظ صاحب ابھی میرا خیال ہے کوئی انہوں نے پالیسی بنانا شروع بھی نہیں کی تھی، لیکن آپ کا جو ان کے حوالے سے، ان کی پالیسیوں کے حوالے سے آپ نے میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے جو ابھی کی ہماری ملٹری قیادت آ رہی ہے وہ امریکہ سے ذرا اپنے آپ کو دور کرے گی. تو آج بھی آپ کا تجزیہ وہی ہے جو کافی عرصہ پہلے تھا؟ ہاں جی، دیکھیں وہ اور بھی بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں یعنی جیسے پروجیکٹ عمران خان ہے ایسے ہی پروجیکٹ یعنی انگریز کے اعتبار سے دیکھیں تو پروجیکٹ پاکستان ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ اصل میں خاص طور خطے کے اس وقت کے جو حالات تھے اس کے تناظر میں ایک بفر سٹیٹ کی ضرورت تھی. بفر سٹیٹ کی ضرورت بھی تھی اور ایک ایسی سٹیٹ کی بھی ضرورت تھی جو انڈیا کو بھی کنٹین کر کے رکھے، مطلب اس کو وہ بیزی رکھے، انگیج رکھے. تو وہ تو اس وقت تو اس وجہ سے ہم چل گئے. 9/11 کے بعد کی دنیا میں، ویسے تو وہ اس سے پہلے ہی 99 کرگل آپریشن کے بعد یہ بات ہو گئی تھی کہ انڈیا سرنڈر کر گیا تھا امریکہ کے آگے پوری طرح. تو اب ہماری ضرورت اس اعتبار سے باقی نہیں رہی تھی. رشیا پہلے ختم ہو گیا تھا، نظریاتی ریاست کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں رہی تھی. لہٰذا ہمارے لیے گنجائش، ہم دیکھیں نا، ہمیں امریکہ امداد دیتا ہے تو ہم چلتے ہیں نا. تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے خواہ خرچے کرنے کی؟ اس کو میں اگر بالکل ہی سادہ انداز میں آپ کے سامنے بات رکھوں نا، آپ کہیں پنجاب میں یا کہیں دور دراز کسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں قانون کی عملداری نہیں ہے، آپ کی کسی کے ساتھ پھڈا ہو گیا ہے تو آپ گھر میں لا کے بدماش بٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بدماش تب تک سروائیو کریں گے جب تک آپ کا پھڈا رہے گا. جس دن پھڈا ختم تو آپ کو یہ بدماشوں کے خرچے برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے انہیں گھر میں رکھنے کی؟ آپ انہیں اٹھا دیں گے، آپ کہیں گے جی خدا حافظ. تو ہمارا وہ خدا حافظ کا دن آ گیا تھا جب انڈیا نے جا کے امریکہ کے آگے سرنڈر کر لیا تھا واجپئی کے دور میں. یہ تو 9/11 ہو گیا تو ہماری ایک عارضی ضرورت پیدا ہو گئی افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ایک بریدنگ سپیس ہمیں مل گئی. اور اس کے بعد امریکہ نے یعنی ہمیں اس نے چونکہ ختم کرنا تھا، لہذا اسی کے اندر اس نے ہمارا آپریشن بھی شروع کر دیا تھا، یعنی پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا. یہ تب سے گیم جاری ہے. اور یہ تو ابھی عمران نے اس پہ مہر تصدیق بھی ثبت کر دیا نا. وہ پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا 3 ٹوٹے کریں گے. تو یہ گریٹر بلوچستان، یہ جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اسی طرح گریٹر پختونستان اور یہ پنجاب. سندھ کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ وہ انڈیا میں شامل ہوگا یا کیا کرنا ہے. تو یہ امریکی منصوبہ. تو اب اس میں تو آپ کا سروائیول ہی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں اس ملک کے ساتھ، مطلب سب سے بڑا کاروباری ادارہ ہے. اب یہ دیکھیں ہر جرم ہے کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، لیکن فائدے میں جا رہی ہے. لیکن فائدے میں جا رہی ہے کہ چلیں کوئی تو ہمدرد بنے گا نا ملک کا، اپنے ہی لالچ میں بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اپنے سروائیول کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پھر اور چیزیں دیکھیں، کیونکہ اب وہ چیز چھپی نہیں رہی تھی، کھل گئی تھی. تو یہ خاص طور پہ آپ نے جو باجوہ اور فیض حمید کی بات کی نا، دیکھیں یہ ابھی تک تو یہ بھی ایک قبیلہ ہے. کون؟ اچھا، فوج بھی ایک قبیلہ ہے. اور یہ بات اس نے آصف غفور نے کہی تھی، ہم ایک خاندان ہیں. فوج بھی ایک قبیلہ ہے. اور یہ بات اس نے آصف غفور نے کہی تھی، ہم ایک خاندان ہیں. آپسی کی لڑائی میں تو ایک دوسرے کو ٹانگ دیتے ہیں، لیکن قبیلے کا اپنا ایک وہ جو ہوتی ہے نا ایک نک اور پگ کا مسئلہ، اس میں وہ کسی دوسرے کے دباؤ میں آ کے اپنے کسی بندے کو وہ نہیں کرتے. یہ ابھی ان کا یہ خناس ہے مسئلہ. اب یہ جو اگر نہیں سمجھ رہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو جن 2 بندوں کا آپ نے نام لیا، یہ پہلے والے تو ہو سکتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا گڈ سینس میں اپنے شارٹ جو ہے نا وہ جو تھنکنگ ہے ان کی، یا جو وہ تو بہت ثقیل لفظ استعمال کرتی تھی آسما جہانگیر، یعنی چونکہ پولیٹیکل ویژن ان کا ہوتا نہیں ہے، اتنا بڑا سیناریو سامنے رکھتے نہیں ہیں. یہ تو وہی فوجی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یا تو اس بھولے پن میں وہ لوگ امریکہ کے ٹریپ میں آئے ہوئے تھے اور وہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو پرویز مشرف نے کی. لیکن ان 2 بندوں کا کیا کہیں گے جس کا نام باجوہ ہے اور فیض حمید ہے؟ یہ تو پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے کام کر رہے تھے، جنہوں نے کشمیر بیچا ہے. ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جو 5 سالوں میں ہوا ہے، جو پاکستان کے لیے تباہ کن تھا. وہ یہ ڈیفالٹ کر جانا تھا. یہ سیٹ اپ اگر چلتا رہتا ہے، اس نے 22 میں ہی ڈیفالٹ کرنا تھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ ذرا زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ عمران خان پر آپ کوئی الزام رکھ نہیں سکتے
یہ تو سارا الزام جاتا ہے فیض حمید پر اور باجوہ پر. اس میں سر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا حال ہی میں بیان آیا, پوڈ کاسٹ کی وہ کلپ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کے متعلق میرے کسی سینئر سیاستدان نے مجھے یہ بتایا کہ جی انہوں نے ہمیں بلا کے کہا کہ کشمیر آپ بھول جائیں کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہم جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, نہ ہمارے پاس ٹینکوں کے پرزے ہیں نہ ہمارے پاس جہازوں کے پرزے ہیں. تو اگر اس کی گہرائی میں جا کے اگر ایک سوچوں میں ایک انسان, ایک پاکستانی, ایک مسلمان, کہ یہ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. بھائی وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم جنگ لڑ ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اس لیے نہ چاہتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے اس ایشو کو بھول نہیں, جاؤ. میں اسے اس طرح نہیں دیکھتا. اچھا, میں اسے ذہن سازی کے رائے عامہ بنانے کے ٹول کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ جواز دیا جائے, یعنی یہ تو ذہن بنایا جا رہا ہے قوم کا, یعنی صرف آج ایک دفعہ آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے, ٹھیک, تو آج آپ نے کشمیر دے دیا, ٹھیک ہے, چل اوکے دے دیا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک, اس سے میرے پیٹ میں کیا درد پڑے گا, کشمیر ایک دوسرا خطہ ہے, چلا گیا, وہ چلا گیا. کل اگر یہی کوشچن کھڑا ہو جاتا ہے بھائی جنگ لڑو نہیں تو ایٹم بم دے دو, اب کیا کہیں گے؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے پھر. نہیں تو کیا خطرناک ہے, مطلب مسئلہ تو یہی ہے نا, آپ نے لڑنا نہیں ہے تو دو پھر, اور لڑنے جو کہ ہو ہی نہیں تو دو, اور آپ نے دینا تھا. تو پھر سر یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ سب سے اب پہلے, نعروں کو اس لیے آپ تو پتہ نہیں نعرے کو کوئی خدائی کلام سمجھتے ہیں نا. ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان یہ نعرہ لگاتے ہیں, تو نعرہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نعرہ کوئی حق کی آخری آواز ہوتی ہے؟ نعرہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جذباتی بنانے کی ایک شے ہوتی ہے. نعرے میں رکھا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کتھے الا اللہ, تو نعرہ تو بس اتنی چیز ہوتی ہے. تو نعروں کو چھوڑیں, حقائق کو دیکھیں کہ جو جرنیل چیف آف آرمی سٹاف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑنے جوگے نہیں ہیں, تو وہ اس نے ہر شے نہیں سرنڈر کر دی. وہ کل اسے یہ کہا جائے کہ یہ فوج کم کرو نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ, تو اس نے فوج بھی کم کرنی ہے. وہ ابھی آپ سے تو 2 سال کی اور ایکسٹینشن مانگ رہا تھا کہ 3 سال کی مانگ رہا تھا, کیونکہ ابھی کچھ کام اور بھی کرنے تھے. تو کیا کام کرنے, ایسے ہی کام کرنے تھے نا جیسے پہلے کیے ہیں. یعنی آپ ابھی تک جو حافظ صاحب کے متعلق آپ کا سٹانس ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا کہ یہ ذرا امریکہ سے انہوں نے, ایک حافظ نہیں ہے یہ تو پوری کی پوری ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, مطلب یہ نہیں ٹاپ برانس. اچھا, جو پالیسی میکنگ وہ تو وہی ٹاپ برانس ہی بناتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی انہیں نیچے بہت سارا کام کرنا ہے, ابھی بڑے یوتھ کے جمع ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اب اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. ابھی سر جو ہمارے پڑوس میں سینیریو بنا افغانستان کا, ہمارے جیسے لوگ بڑے خوش ہوئے, اس آپ کہہ لیں کہ ایک اچھا گمان ہی رکھتے تھے. لیکن سر ابھی جو 2-3 مسائل ہیں اس کو آپ کنکولیٹ کر دیجیے گا. ایک تو جو اینٹی پاکستان جماعتیں ہیں, میں کھل کے بات کروں گا جیسے ٹی ٹی پی, اب وہ وہاں سے ایکٹیو ہے اور کچھ شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی میکنگ والا ہی معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں افغان حکومت بھی شامل ہے اور ان سے ہمیں ذرا سخت لہجے سے نپٹنا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ڈائیلاگ کرنے چاہیے. اب اس پہ سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا تجزیہ کہ جو طاقتیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اس سرزمین سے, کیا افغان حکومت جو ہے وہ دل سے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہوں, یا وہ بھی ہماری طرح اوپر سے ہی بیان ہی دے رہے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی مسلمان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ دیکھیں, اگر تو فرض کریں وہ کوئی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں نا, اچھا, تو اس کا جواز تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے نا. اچھا, جب آپ نے امریکہ کو سپورٹ دی, جی, آپ کے ملک سے جہاز اڑ کے جا کے ان کے بچے مارتے رہے, تو اب آپ کس بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں؟ عوام کا تو قصور نہیں ہے سر پھر تو. یہ جو عوام بم دھماکوں میں پھٹو اور پھاڑو والی پالیسی ہے تو نہیں, میں پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ پاکستان کی طرف کوئی ایگریشن ان کے دلوں میں ہے, ہاں جی, وہ ایک فطرتی, جی, بے بنیاد نہیں ہے. بالکل. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پالیسی سازوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے نا, جو تلافی مفاد کی سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہماری طرف 1 قدم چلتے ہیں, ہمیں 2 قدم چلنے چاہیے, کیونکہ ہم ان کے ایک اعتبار سے مجرم ہیں, ہم ظالموں کے ساتھی بنے ہیں. ٹھیک,
इंदल्ला बात भी करें तब भी यही बनेगी। तौबा का भी तो यही तरीका है कि जो किया है उसकी तलाफ़ी करो। पहली बात तो ये यूँ है। अब दूसरी बात यह, एक चीज़ को समझें, अफ़गानिस्तान एक, जिसे हम कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज्ड, जिस वेल सेटल्ड स्टेट नहीं है जी, ठीक है ना, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसने वहाँ पे कब्ज़ा किया है जी, वो कोई बाकायदा एक रियासत की सूरत में स्ट्रक्चर्ड इलाका नहीं है। और यहाँ रियासतों का हाल ये होता है कि पॉलिसी साज फैसले कुछ और कर रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले कुछ और कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, हमारा मुल्क है ना, हम तो उनके मुकाबले में एक बेहतर निज़ाम रखते हैं, जी, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं हमारे। जब परवेज़ मुशर्रफ ने यू टर्न लिया तो क्या फ़ौज के अंदर से ऐसे अनासर नहीं थे जो उस यू टर्न के मुखालिफ थे और तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे और एंटी स्टेट, यानी उस एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस थे? क्या ऐसा नहीं था? तो अगर एक ह्यूमन बिहेवियर ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड इदारे के अंदर भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो तालिबान जैसा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर अगर एक पूरा सेगमेंट ऐसा हो तो ये कौन से अचंभे की बात है जो एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू रखता हो। तो यकीनन उनके हुकूमत में उनके फ़ौज जो भी उनकी वो जो भी ग्रुप है वो असला चलाने वाले अस्करी जो उनके वो हैं, उनके अंदर अगर ऐसे गर्म मजाज लोग हों जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अज़ाइम रखते हों, तो रियासत की अपनी पॉलिसी या हुकूमत की या जो उनके ऊपर बैठे लोग हैं उनकी और हो सकती है, इनकी और हो सकती है। और ये अगर उन्हें सपोर्ट कर रहे हो जिनका आपने जिक्र किया, तो ये करीने क़यास है। अब ये कि हम उसको अफ़गान गवर्नमेंट की पॉलिसी बना के हम पेश करें, तो ये प्रोपेगेंडा हमें वारा तो खाएगा। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन हम इलाके में एक अपना और दुश्मन बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि अगर वो हमारा मुंह रखने के लिए ये कहे ना कि हम आपके दोस्त हैं, तो हमें ये जानते हुए भी कि ये दोस्त नहीं है, ये मान लेना चाहिए कि आप हमारे दोस्त हैं। आपको असल थ्रेट कहीं और से ना जी, ठीक है। अच्छा, ये जो थोड़ी सी दोस्ती का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर आप उन्हें कुछ तो कह सकते हैं कि यार ये आपके इलाके से ये ऑपरेट हो रहे हैं। आप उन्हें वो जैसे IB वालों ने बना के नवाज शरीफ को दे दी थी ज़हीरुल इस्लाम साहब की ऑडियो, तो वो जब उन्होंने राहिल शरीफ को दी तो उन्होंने बुला के डांट डूट के, तो हालांकि खुद ही कहा था, ज़हीरुल इस्लाम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर रहा था ना, उन्हीं की मर्ज़ी से कर रहा था। लेकिन जब नवाज शरीफ ने बुला के उनके सामने उसकी ऑडियो पेश कर दी, तो अब उन्हें मुंह रखने के लिए ही बुला के ज़हीरुल इस्लाम को डांटना पड़ गया ना। तो चलें इसी तरह वहाँ भी आप कर लें, ठीक है, तो वो ताल्लुक़ बरकरार रहेगा तो आपका फ़ायदा है। ख़त्म करके आप क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? ये तो खैर हम ही नहीं कहेंगे, लेकिन उनको भी तो कहना चाहिए ना कुछ हमें, कि वो पाकिस्तान के साथ बिगाड़ कर क्या हासिल कर लेंगे। ईरान उनको सपोर्ट करेगा हमेशा के लिए, इंडिया करेगा नहीं, अमेरिका करेगा, तो उनका मफाद भी हमारे साथ ही है। ठीक। अच्छा, फिर उन्होंने वैसे वो भी हैं इस वक्त जैसे हमारे ये लोग नशे में होते हैं ना, वो भी बड़े ऊंचे हमने अमेरिका को शिकस्त नहीं दी। भाई अमेरिका को आपने, अगर आप रियलिस्टिक होकर सोचें, कोई शिकस्त नहीं दी। वो 20 साल यहाँ बैठा रहा, 10 साल और बैठा रहता, अपने खर्चे करता रहता, आप उसे निकालने की पोजीशन में नहीं थे, वो अपनी मर्ज़ी से गया। ठीक है भाई, अपने हालात से तंग होकर गया है, जो भी है अपनी मर्ज़ी से गया है। आपकी फतह से उसको कोई गज़ंद नहीं पहुँची है। हम कहें कि अमेरिका ख़त्म हो गया है, और वो ये कि आपने जाके न्यूयॉर्क में फतह के झंडे गाड़ दिए, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ आपके मुल्क से चला गया है। हाँ, आपको अल्लाह ने ये कामयाबी ज़रूर दी है कि अमेरिका का अंदाज़ा ये था कि आपको 6 महीने के बाद काबुल फतह करेंगे, तो आपने 6 दिनों में कर लिया। इससे अमेरिका के मंसूबों को ज़ख्म पहुँची है, ये फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी जो वो है ना, वो अल्लाह की जो भी मदद हुई है, जिस तरह भी हुआ वो ये हो गया। लेकिन मैं असल में इससे आप में इतनी फूंक भर जाए कि आप ये समझें कि पाकिस्तान को भी हम ये से वो कर लेंगे, तो ये आपकी नादानी है। ठीक है ना। वो अमेरिका बहुत दूर से आया था, उसमें बड़े गेमें थी, उसमें पाकिस्तान भी 2 गेमें कर रहा था, 4 या 10, वो एक अलग कहानी है। खुद अमेरिकी जर्नैल भी जंग ख़त्म करना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी भी दाल रोटी इधर ही लगी हुई थी।
تو وہ چیز اور ہے، جب پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان امریکہ سے بہت بہتر پوزیشن میں ہے، اور کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اچھا، بالکل نہیں آئے گی۔ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ خود ان کے اندر سے بغاوت کھڑی کر دے۔ اگر نواز شریف اور بے نظیر کو لڑا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ دونوں راضی ہو جائیں تو بیچ میں عمران خان کھڑا کر سکتا ہے، تو ایک عمران خان وہاں بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور وہ شمالی اطاعت ہے نا وہاں جی۔ تو پاکستان کو خود بھی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے روس کو اشارہ کرنا ہے، ایران کو اشارہ کرنا ہے، ہو جائے گا۔ اچھا سر، تو یہ جو ادھر جو مڑ کے بانگیں دے رہے ہیں، تو یہ تو ادھر سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ۔ فائدہ دونوں کا اسی میں کہ یہ چھوڑیں، ایکشن ری ایکشن کو چھوڑ دیں، جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا، آگے کا سوچیں، بہتر کوئی حل نکالیں اور مل کر رہنے کی سوچیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یار کنفیڈریشن بنا کے رہو، ٹھیک ہے نا، چلیں ایک ملک نہیں بنتے نہ بنو، لیکن یہ کہ کوئی کنفیڈریشن کی صورت بنا دو۔ اچھا سر، ابھی ہمارے یہاں جو بر صغیر کے حالات اور واقعات ہیں، میں ساتھیوں سے راستے میں بھی جب ہم آپ کی طرف آ رہے تھے تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ امپیکٹ تو ان ناموں نے چھوڑا ہے۔ مولانا مودودی صاحب ہو گئے یا جتنے کوئی بھی بڑے نام جو اقامت دین کا کام کرتے نظر آئے ہمیں، لیکن اس 50-60 سال یا 100 سال میں آپ کہہ لیں کہ جتنا اثر جو ہے مودودی صاحب کے لٹریچر نے پورے عالم اسلام میں، خالی بر صغیر میں نہیں، عرب میں بھی ڈالا، اتنا مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ لیکن سر کیا وجہ ہے کہ آج 75 سال بعد بھی دینی جماعتیں جو ہیں، دینی قوتیں، اتنا اثر ان کا پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آیا؟ جس طرح ان کے مقابلے میں تعداد میں بہت تھوڑے ہیں سیکولر، تعداد میں بہت تھوڑے ہیں لبرل، لیکن ان کا ایک وہ کہتے ہیں کہ منہ پھاڑتا ہوا دن بدن وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ نگلتے جا رہے ہیں نسل کو فکری طور پہ۔ اچھا، یہ اصل میں اس کا ایک تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، آپ کسی آئسولیشن میں نہیں رہتے، جزیرے میں نہیں رہتے، آپ گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں۔ تو ایک گلوبل تہذیب بھی ہے، ایک گلوبل تمدن بھی ہے، اور اس گلوبل تہذیب، اس گلوبل تمدن نے ایک نقطہ نظر بھی پیدا کیا ہے۔ اس سے کوئی مسلمان سوسائٹی بھی بچی ہوئی نہیں ہے، سوائے اس سوسائٹی کے کہ جو آئسولیشن میں ہو، جیسے افغانستان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ریموٹ سوسائٹی ہے، اس کا گلوبل ویلیج سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بچی ہوئی سوسائٹی ہے۔ باقی کوئی سوسائٹی ان اثرات سے، ظاہر ہے سارا ایجوکیشنل سسٹم تعلیمی نظام ہی سارا ہونے کا، تو تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ نظریات بنانے کے لیے۔ تو اس وقت کا جو نقطہ نظر ہے وہ مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہو چکا ہوا، اور یہ جو فکر جس کا آپ بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، مودودی صاحب نے دی ہے، علامہ اقبال کو بھی شامل کر لیں آپ، ابوالکلام آزاد کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، آپ قرآنی فکر ہے یہ، تو اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے، اذہان تیار نہیں ہے، قلوب اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یوں کہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی ایک بیج ہے، اس بیج کے لیے زمین جب تک راست نہ ہو تو وہ اس بیج کو بونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آب و ہوا، جو دونوں چیزیں جب تک آپ کو موافق نہ ہوں تو آپ اگر وہ گرمیوں کے دنوں میں گندم بو دیں گے تو نہیں ہوگی نا، اور ان دنوں میں اگر آپ جو ہے نا مکئی بوئیں گے تو نہیں ہوگی۔ تو بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اس وقت جو عالمی تہذیب ہے یا جو عالمی تمدن ہے وہ اس سوچ اور اس فکر سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اب جب یہ صورت ہوتی ہے تو ایسی فکر کو، ایسے نظریے کو صرف ایسے لوگ قبول کر سکتے ہیں جو اگینسٹ دا اسٹریم چلنے کا ہمت اور جرأت اور کرج رکھتے ہیں، اور یہ معاشرے میں ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ 900 سال میں کتنے آئے تھے؟ یہ تو ابھی 100 سال بھی نہیں پورا ہوا ہے ساری، علامہ اقبال سے لے کے تو ابھی تک 100 سال بمشکل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے؟ باقی پیغمبروں کے ساتھ کتنے لوگ آئے؟ تو یہ اگینسٹ دا اسٹریم چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اگر لوگ، مطلب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو مودودی صاحب کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک پیر صاحب کے طور پر لے رہے ہیں، جیسے ہم محمد رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات سے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس وقت بہت سے مودودی صاحب کا نام لینے والے بھی ان کی فکر سے آشنا تک نہیں ہیں، چلنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ انہوں نے بہت ہی آئیڈیلسٹک باتیں کر لی ہیں، یہ ریئلزم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ان کے ماننے والوں کی یہ حالت ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہی صورتحال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے۔
وہ واز ہمیں اچھا لگتا ہے, واز کے طور پر اچھا لگتا ہے اور دل کو بھاتا ہے, فکر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے اس کے بعد ہم شخصیات کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں, نظریات کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ان کے نظریات کیا تھے, ان کی سوچ کیا تھی, ان کی فکر کیا تھی. تو بنیادی سبب ہماری حب دنیا ہے, اور یہ حب دنیا ہمیں ایجوکیٹ کی جاتی ہے باقاعدہ. ہمارا تعلیمی نظام ہی سارا ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہم بچے کو جا کے اسکول میں داخل کیوں کرتے ہیں؟ اسے ایک بہتر انسان بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ بہتر پروفیشنل بنانے کے لیے کرتے ہیں؟ بہتر نوکر بنانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ نا ہم سناتے یہ ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور کہتے یہ ہیں کہ بچے کو انجینئر بناؤں گا, ڈاکٹر بناؤں گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کراؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, کیریئر بناؤں گا اس کا. یہ ہے وہ نقطہ نظر, میں نے جو کہا نا مادی نقطہ نظر, وہ یہ ہے. جی. تو اب اس میں وہ سوچ پنپتی نہیں. ٹھیک. اچھا سر, اب آپ کا کوئی لیکچر سنیں, مودودی صاحب کا لٹریچر پڑھے, ڈاکٹر صاحب کے جو کلپ ہے وہ سنیں. ہم نے سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ دیکھے اور ایسے واقعات آپ کی نظروں سے گزرے بھی ہوں گے کہ جب کوئی منظم جماعت, کوئی صالحین کی, مومنین کی جماعت تیار نہ ہو اور کوئی بھی طبقہ سن کے جس کا علم یا کوئی ایسا کوئی ان کے پیچھے استاد نہ ہو یا اپنا علمی لیول نہ ہو, تو ہم نے تو سر معاشرے میں پھر یہ کام بھی دیکھا ہے نا کہ وہ پھر غم میں یا شدت میں جا کے داعش یا پھر ٹی ٹی پی جیسی جماعتوں کے ہاتھ میں پھر ایسے بچے چڑھتے ہیں. اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے سر کہ ان کی اس قسم کی ایکٹیویٹی سے پھر یہ جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ پھر آپ جیسے اور ہمارے جیسے بندوں کو فائر کھولنے کا انہیں موقع مل جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو سن کے بچے جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں. تو آپ جو سننے والے ہیں, ایک حلقہ باب ہے, آپ انہیں کیا پیغام دیتے ہیں کہ جتنا مرضی مشکل وقت ہو سر, بعض نبی, آپ نے حضرت نوح کی بھی ابھی مثال دی کہ ایک بندہ بھی روایات میں آتا ہے ان پہ ایمان نہیں لے کے آیا, تو فرسٹریشن کا جب یہ لیول آتا ہے تو بندہ تو کہتا ہے نا کہ پھٹو یا پھاڑو. تو ایسی صورت میں جب قبض کی کیفیت ہو جائے انسان کی, ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کیا ہم اس بات کے قصوروار نہیں ہیں کہ جو ہمارے جن کو ہم تیار کرتے ہیں وہ داعش میں چلے جائیں, تو کیا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ بالکل ہو. ہماری تربیت کی خامی, تربیت خامی. کون سی تربیت میں؟ ہم نے انہیں صحیح فکر نہیں دی ہے, جذبہ دے دیے. جذبہ, جی, ایسا ہی ہوتا ہے. ایک الٹیمیٹ گول دے دیے جی, اور اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیا ہے. راستہ انہوں نے خود تلاش کیا, راستہ بتانے کے لیے ہم نے انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, وہ ایکسٹریمزم کی طرف اس لیے گئے. تو اس حد تک تو بات 100% ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ بڑا الزام, یہ اب الزام کس پہ رہا ہے؟ مودودی صاحب پہ آ رہا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اصلاً یہ الزام آنا چاہیے جماعت اسلامی پر, مودودی صاحب پر نہیں آنا چاہیے. ان کی فکر کے اندر یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جماعت اسلامی نے جب طریقہ کار کے بارے میں رہنمائی نہیں دی تو وہ خلا پیدا ہوا. اچھا, اپنے لیے جو طریقہ کار اس نے اڈاپٹ کیا وہ ایک ذہین آدمی اس سے مایوس ہو گیا, انتخابات کا رستہ. جی, تو اس کی نظر میں جماعت اسلامی کی قیادت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی کہ ان کو اتنی ساری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب اگر وہ اسے سمجھائیں بھی تو ان سے سمجھنے کے لیے نہیں تیار. جی, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ایج ہوتی ہے نا, یہ بڑی, یعنی یہ 18 سے 24 جی, 18 سے 25, جی, یہ جو آپ کی عمر ہے, اس میں وہ جو ہے نا, وہ جو اقبال نے بعد میں جا کے دعا مانگی تھی کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو ادھر بندہ ہے میں اچھا بلا مجنون ہوتا ہے. جی, پرانا زمانہ ہوتا ہے, اس کی 14-15 سال میں شادی ہو گئی ہوتی, وہ جنون ذرا تھم سا جاتا ہے. اب ہماری شادیاں بھی 25-30 سال کے بعد ہی ہوتی ہیں جا کے, تو جنون فل جوبن پہ ہوتا ہے, بلکہ گڈمڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا اس جنون کے پیچھے کون سی انسٹنکٹ کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی ریفائن ہو کے تو وہ نظریے کی صورت ڈال لیتی ہے. تو اب وہ پھر بندہ جو ہے نا, دو چیزوں کا سوار ہو کے تو وہ کسی ایکسٹریم صورت پہ ہی جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو بندہ نظریہ دے رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے نا یار, اس کے یہ آپ پنسلین دیتے ہیں تو اس سے پہلے ٹیسٹ نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا, یا اس کے ساتھ آپ ایول نہیں دیں گے یا کچھ ساتھ نہیں رکھیں گے کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے اس کا. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جب میں جو ایک دعوت دے رہا ہوں تو مجھے اس کے خطرات کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کہاں سے ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے, شیطان اسے کہاں سے ٹویسٹ دے سکتا ہے. ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑھ چڑھ کر اس انتہا پسندی, دہشت گردی, اسلحے کے استعمال, اس کی نیگیشن ہمارے فورمز پر ہونی چاہیے. ٹھیک.
کیونکہ ہم وہ دعوت دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہو سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ان کے کرنے, انہیں تو بہانا چاہیے کہ ہمارے لوگ یہ کام کریں تاکہ وہ سب کو پھینٹی لگائیں. جی جی ایسے ٹھیک ہے نا, تو ہم کیوں یہ بہانہ انہیں پرووائڈ کرنے دیں؟ تو سب سے بڑا وکیل تو ہمیں بننا چاہیے پرامن جدوجہد کا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اس طرح مذہبی جماعتوں کا میں فرض نہیں کہہ رہا ہوں, میں احیائی جماعتوں کا فرض. ٹھیک ہو گیا. جو اقامت دین ایجوکیٹ کر رہی ہیں ان کا یہ وہ بتائیں کلیئر کٹ کہ یہ ہم اس کو تشدد کے راستے نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب بڑے عرصے سے آپ کا جو دور ہے, اب اس ٹائم کیا ہے؟ یہ صرف یہ زور دے کے کہنے کی بات نہیں ہے, جیسے میں نے کہا تھی, مطلب اسے پورے استدلال کے ساتھ کہ یہ تشدد کا راستہ منزل کھوٹی کرنے کا راستہ ہے, باقاعدہ تربیت منزل تک پہنچا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, جو آپ کا دور تھا جس ٹائم پہ آپ یہ اقامت دین کی جدوجہد میں لگے, 2-3 سال پہلے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی, چاندنی چوک میں آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام ریکارڈ کروایا, تو میں آپ سے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اس دور میں اتنا نوجوان تو نہیں آ رہا تھا جس طرح اب سوشل میڈیا کے دور میں آ رہا ہے. تو اس ٹائم آپ نے بات کی تھی کہ ایک سائن تو اچھا کہ نوجوان آ رہا ہے, لیکن پھر آپ نے یہی بات اس ٹائم بھی دہرائی تھی کہ پھر یہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ہی مفتی اعظم بھی بنا ہوا ہے, اور بعض لوگ اپنے مقاصد کے لیے مودودی صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا نام بھی لگا لیتے ہیں. اب میں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں سر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ آیا ہے جو کہ نہ ڈاکٹر صاحب کے لٹریچر میں ملتا, نہ مودودی صاحب کے لٹریچر میں ملتا, نہ علامہ اقبال, اس سے پیچھے ابوالکلام آزاد, شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی, ان ساروں کو پڑھیں کہ سر بہت بڑا یوتھ میں یہ چیز فیڈ کی جا رہی ہے, یا کیا وجہ ہے؟ ان کے مینٹورز کی وجہ سے یہ چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ, تربیت وربیت یہ کچھ بھی نہیں ہے, پہلے سیاسی غلبہ حاصل کرو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. یہ چیز بات میں کرنے کی, بغیر تربیت کے جب آپ کسی بھی فیلڈ میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر تزکیے کے, تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آیا وہ نقصان ہو سکتا ہے, یا یہی منہج ٹھیک ہے کہ پہلے سیاسی غلبہ حاصل کریں, ساتھ ساتھ تربیت بعد میں کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, یہ چیزیں بہت گڑبڑ ہوتی ہیں, یہ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک, ان پہ کافی یعنی گہرائی میں غور و غوض کرنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیکل ذہن ہے نا, ٹیکنیکل ذہن جو پروفیشنلی کسی ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, اب یہ جتنے بھی یہ ٹیکنیکل شعبے ہیں نا, یہ سرجری کا ہے, یا میڈیسن کا ہے, یا یہ آپ کا انجینئرنگ کا ہے, تو بیسیکلی یہ کنکریٹ تھنکنگ تو پیدا کرتے ہیں, ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں پیدا کرتے. ٹھیک, جب یہ والے ساری چیزیں تصوراتی ہوتی ہیں, یہ جب تک آپ کا یعنی جیسے آپ کے مسلز بنتے ہیں نا, ایک بولر کے مسلز, ایک بیٹسمین کی جو جس طرح انسٹنکٹس ہوتی ہیں یہ پریکٹس سے بنتی ہیں, تو اسی طرح ذہنی پریکٹس بھی ایک شے ہے. اچھا, آپ اگر تخیل آپ کی وہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے کہ جس میں تصور ہو, تخیل ہو, امیجنیشن ہو, تو وہ آپ کے قوام مزمحل ہو جاتے ہیں, وہ پھر نہیں کام کرتے. ٹھیک, تو جس طرح کی آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے اسی طرح آپ کا ذہن ڈھل جاتا ہے, اسی کے موافق ڈھل جاتے ہیں. تو اب یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ ہیں امیجنری. اچھا, تو آپ کا ذہن اگر امیجنری نہ ہو تو آپ کو یہ چیزیں جب بہت آپ مشقت نہ کریں تو آپ کو سمجھانی آسان نہیں ہوتی. اب یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ جو کامل تزکیہ بغیر سیاسی غلبے کے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, ایک عمومی عامت الناس کا تزکیہ جب تک سیاسی غلبہ نہ ہو جائے نہیں ہو سکتا. ضروری ہے پہلے سیاسی غلبہ ہوگا, پھر عامت الناس سدھرے گی, یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوگا, اس کے بغیر نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ اگر جن لوگوں کے ہاتھوں وہ سیاسی غلبہ ہو, اگر ان کا ہی تزکیہ نہ ہوا ہو, تو دیکھیں یہ اقتدار کا ایک علیحدہ نشہ ہے. بالکل, وہ جو آپ کی انسٹنکٹ ہے نا یہ ڈومینیشن کی, یہ اپنی گریٹیفیکیشن کی طرف جائے گی اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آئے گی, اور اس وقت پتہ چلے گا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. ٹھیک ہے نا. آج تو جناب فیضان صاحب بڑے شریف آدمی ہیں, میرے جیسے بندے کو بھی منہ لگاتے ہیں. جب فیضان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ فیضان صاحب اصلاً کیا ہیں, اس سے پہلے نہیں پتہ لگے گا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے, تو اب یہ خدا جب طاقت دیتا ہے تو بدماشی آئی جاتی ہے. وہ تو اس کا انڈا بچہ ہے, لازمی آ جاتی ہے. مجھے وہ بریک بتائیں, وہ چیک بتائیں, وہ اتھارٹی بتائیں
کہ آپ آل ان آل ہوں اور آپ عدل کریں، آپ ظلم نہ کریں. آخرت کے تصور کے بغیر یہ شے ممکن نہیں ہے. ورنہ پھر فتنہ فساد میں یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انقلاب فرانس میں آیا نا، جی تو جو والٹیر اور روسو کی تعلیمات تھیں وہ ساری موٹیویشن انہوں نے دی، جی لیکن ان تعلیمات کے مطابق ریولوشن نہیں آیا. نہیں. کیوں کہ جو اب یہ چینج ہوا نا، جو اب رولنگ ایلیٹ آئی، تو ان کے اندر خدا خوفی تو تھی نہیں، جی نہیں تھی. تو انسٹنکٹس تو تھیں. جی. تو انہوں نے اپنی گریٹیفیکیشن کی سوچا. انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ عوام کی سوچتے؟ تو اس کے وہ نقصان موٹیویشن کہاں سے لاتے؟ جو اپنے کو پیچھے ڈالو اور عوام کو آگے رکھو. بالکل. ٹھیک ہے، یہی آپ لینن پہ لے کے آ جائیں. کروڑوں جانوں کا سر وہ تو نقصان، کروڑوں جانوں کے نقصان کے بعد ہوا کیا؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ، ان کے اپنے مفادات. جی ہاں، وی آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. بالکل ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوا. تو اب یہ والا سارا جو چکر چلتا ہے، یہ کیوں چلتا ہے؟ آپ کو کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا جب کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ ساری مارا ماری کرتے ہیں. عام آدمی کیوں ٹھیک رہے گا کہ آپ کے اسٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے اس نے اسے جکڑا ہوا ہے، وہ غلط ہو نہیں سکتا. ٹھیک. کیونکہ وہ تو رگڑا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو جس کے پاس سب سے بڑی ڈنڈا ہے، اس کو کون سیدھا رکھے گا؟ ابھی اس کو تو صرف آخرت کا تصور سیدھا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جس پارٹی کے ہاتھوں انقلاب آئے گا، اگر اس پارٹی کے افراد کا بھی تزکیہ نہیں ہوا ہوگا تو انقلاب جو آپ تبدیلی لانا چاہے وہ نہیں آئے گی. تو ایک صرف کیا ہوگا کہ جو آج کا مفاد پرست طبقہ ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، ایک نیا مفاد پرست طبقہ جنم لے لے گا. اس میں پھر دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے سر کہ معذرت کے ساتھ کہ پھر ایسی تو پاکستان میں جماعتیں نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کا کہیں تو آپ کی ابھی جماعت کے اتنے وسائل یا وہاں میں پاپولیرٹی نہیں ہے. ابھی تو پاکستان میں بعض ایسے نظریات بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ فوج میں بغاوت ہو تو وہ شریعت نافذ ہوگی. تو پھر وہی بات ہے کہ جب ہم تاریخ دیتے ہیں تو وہ شریعت تو نہیں، وہ پھر ایک ڈکٹیٹرشپ کی صورت ہوگی اور پھر مار دھاڑ والا. اسکول کے بچے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہ بھی مطلب دیکھیں، یہاں ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنڈکس کا درد ہوتا ہے تو وہ ادھر وہ تعویذ باندھ لیتے ہیں کہ اس سے افاقہ ہو جائے گا. تو مطلب اس طرح کا بچپنا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ کیا ہے، میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ جو یہ سمجھے کہ فوج انہیں انقلاب لا کے دے گی. تو مطلب اب اس بندے کے ساتھ آپ نے مزید کیا بات چیت کرنی ہے؟ تو سر وہ تو یہ دلیل دیتے ہیں نا سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جو طاقتور قبیلوں کے سردار تھے صحابہ، انہیں دعوت دی. یہ قیاس مال فارق ہے. جو قبیلے کے سربراہ ہوتے تھے، پہلی بات یہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اتنے سیلف سفیشینٹ ہوتے تھے کہ وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جی یہ چیز سیرت میں ملتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. وہ ایک ادارہ نہیں تھا جیسے اب یہ ادارے کے علاوہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ، جسے آج آپ ریاست کی خود مختاری کہتے ہیں نا، وہ اس فرد کی خود مختاری ہوتی تھی جو وہاں پہ قبیلے کا چیف ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ شے سمجھتا تھا اور اپنی اس خود مختاری پہ پورا قبیلہ داؤ پہ لگا دیتا تھا. پورا قبیلہ اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہوتا تھا. اس کا حکم لسن اینڈ اوبے. آرمی چیف کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس قبیلے چیف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ قبیلہ ہوتا تھا. پہلی بات یہ کیا چیز ہے؟ یہ کل جناب وہ پتہ نہیں والدار صاحب کے گھر پیدا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس نے کمیشن لیا ہے. اب یہ کپتان بنا ہے. وہ کپتان لیفٹیننٹ بنا ہے، کپتان بنا، پھر کپتان بنا ہے، پھر یہ میجر بنا ہے. یہ ابھی اس نے وہ سارے یس سر یس سر یس سر یس سر یس سر یس سر کا تزکیہ ہوا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ یہ یس سر میں پکا ہو گیا ہے تو اب اسے فلیگ افسر بنا دیا ہے، برگیڈیئر شرگیڈیئر بن گیا ہے. اور جب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی نہ دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا تو اب اس سے اوپر کی ترقی ہوئی ہے. جرنیل کلب میں گیا ہے. اور جب وہ جرنیل کلب میں گیا ہے تو اس کو نظام نے چاروں طرف سے کس طرح جکڑا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. اس کو آپ اس ٹرائبل چیف پر قیاس کر رہے ہیں. ٹھیک فرمایا آپ نے. جس کی اوقات یہ ہے کہ آپ کا باجوہ صاحب ایک بلاتے ہیں اینکر کو کہ یار آؤ بیٹھو گپ شپ لگائیں، تو اس کو سیکیورٹی والے اس کے گھر کی طرف جانے نہیں دیتے.
اسے لے جانے کے لیے اسے خود آنا پڑتا ہے سیکورٹی والوں کے پاس، اور پھر جب وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیکورٹی والے ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں اور اس کے سامنے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں کہ سر ٹائم ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں۔ یہ چیف صاحب کی جو ہے نا اوقات شریف ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ وہ ڈرائیور جی وہ جی۔ پھر اگلی بات، یہ ادارے ہیں، ان کی ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے، فائلنگ ہے، بہت یعنی اس میں لاکھوں بکھیرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہیں کنیکٹڈ بھی ہیں یا نہیں ہے؟ جی یہ تو میں نے آپ کو یہ والا پروسیس بتا دیا۔ امیت گل نے کیا، مطلب امیت گل صاحب خود نہیں بنے نا چیف، تو راز تو کھول گیا عمران خان کی طرح جی کہ ہمارے ہاں چیف کون بناتے ہیں؟ امریکہ۔ تو وہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ نصرت دیں، جی نصرت دینے کے لیے بناتے ہیں، انہیں تو نصرت کا نام بھی بھول چکا ہوتا ہے تب بناتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، مطلب ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح یہ نصرت کرتے ہیں نا، یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی گھٹاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ جو آپ نے وہ بات کی نا سیاسی اسلام پہلے اور باقی سب پیچھے، یہ ایمان کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی پوری اس دعوت سے یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبیلوں کے والوں کے پاس جاتے تھے، ایمان کی دعوت دینے نہیں جاتے تھے، تبلیغ کرنے نہیں جاتے تھے، سیاسی نصرت کی بھیک مانگنے جاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے سر، کہ وہ بالکل وہ جو ایک ایمانیات کا یا جو وہ 1 to 1 اللہ کے ساتھ جو معرفت والا تعلق ہے، ان کے یہاں وہ چیز دعوت میں مطلب وہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ وہ پہلو سیرت کا پیش نہیں کرتے۔ سر آپ اگر نصرت کا صحیح تصور دیکھیں تو نصرت دیتا ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود نصرت کی امید رکھی تھی وہ طائف تھا۔ یہ مدینے کی کھڑکی تو اللہ نے کھولی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ یہ بتاتا ہے کہ کب میں نصرت دوں گا، جب ان تنصروا اللہ ینصرکم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح نصرت کب آتی ہے؟ حالات و واقعات جب آپ کو نچوڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ نصرت تو آتی ہے اللہ عزیز اور حکیم کی طرف سے۔ اب وہ صورت کیا اختیار کرتی ہے، یہ تو گراؤنڈ پہ کبھی جو ہے نا وہ نصرت جو ہے نا وہ جبریل لے کے آ جاتا ہے، کبھی وہ نصرت جو ہے نا وہ کوئی عذاب کا فرشتہ لے کے آ جاتا ہے، کبھی وہ نصرت جو ہے نا اوس و خزرج کے ذریعے سے آ جاتی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والی وہ بات کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جگہ انہوں نے فوجیوں کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو نصرت فوجیوں نے دینی ہے۔ اچھا سر، اب اس ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک جیسچر گیا اس دفعہ، میں نے تصویریں دیکھی، مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی۔ ویسے بھی اوور آل آپ کے مزاج میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ بالکل وہ جو ایک ایکسٹریم رویہ ہوتا ہے تکفیریت والا، وہ ذہن آپ کا نہیں ہے۔ آپ ووٹ کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو بالکل مطلقاً حرام بھی نہیں کہتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اور اس دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ نے پروگرام کروایا، وہ تحریک اسلامی کے بھی امیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے، جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگ۔ تو سر یہ بہتر نہیں ہے کہ اس قسم کے جو تحریکی لوگ ہیں اگر یہ ایک جگہ جمع ہوں، اب آپ ایک اکیلی پرسنالٹی تو یہ اس پہ وہ کام کر رہی ہیں، تو بہتر نہیں ہے سر کہ اس عزم کو لے کے بہتر آگے لے کے چلا جائے، یا اس میں بھی پھر وہی بات آ جائے گی کہ کچھ طاقتیں اکٹھا ہونے نہیں دیتی، یا پھر ان مولوی حضرات کے کچھ اپنے مفادات آ جاتے ہیں بیچ میں؟ نہیں دیکھیں، اس کو اس طرح نہ دیکھیں، اس کو اس طرح دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے، میرا آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، میں اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہو سکتا ہے نا۔ ایک بات کو سمجھ لیں، ابھی ہم جس مرحلے پر ہیں یہ تبلیغ کا مرحلہ ہے۔ تبلیغ کے مرحلے میں آپ اپنی جگہ پہ کام کریں، میں اپنی جگہ پہ کام کروں، کوئی حرج اس سے واقع نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کی بس مہربانی کریں، ٹانگیں نہ کھینچیں۔ سر یہی تو سوال ہے، معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، پھر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا تو حسن ظن ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے جو مذہبی جماعتوں کا حال دیکھا ہے وہ آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی، یہی تو ٹانگیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں بھی کھینچنا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اس آپ کا تو چلیں، وہ کافی عرصے سے میرا آپ کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے، میرے سوال کو آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو ٹانگیں کھینچنے والا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے، یا فطرت میں یا جس نظام سے یہ پڑھ کے آئے ہیں ان کے دماغ میں یہ فیڈ کر دیا جاتا ہے؟
سر اس کے پیچھے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جی، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ ایک گروہی تعصب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ابھی تزکیے کا یہ بھی تو تقاضا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے وہ گروہی تعصب سے آزاد کریں. ٹھیک ہے نا، یہ تو نیچرل ہے. وہی تعصب جو پہلے قبیلے کا پیدا ہوتا تھا، اوس کا ہے، خزرج کا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اب جب تمدن آگے بڑھا ہے تو وہ قبیلے تو خود بخود ختم ہو گئے. اس کی جگہ پہ اب دیکھیں نا، ایسوسیشن تو اب بھی ہونی تھی. پہلے ایسوسیشن کی بنیاد نسل تھی، اب نسل ختم، وہ بنیاد ختم ہو گئی، تو اب آپ نے ایسوسیشن کی نئی بنیاد نظریاتی بنا لی، اس پہ یہ جماعتیں بن گئی. تو تعصب تو جوں کا توں رہے گا نا. وہ جو پہلے نسل کی بنیاد پر تھا اب اس بنیاد پر ہو گیا. تو آپ بینگ اے لیڈر، آپ کو اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پانا ہے کہ آپ تعصب سے، اگر کل تعصب پر بات کرنا، عصبیت پر بات کرنا اسلام نہیں تھا تو آج بھی اسلام نہیں ہے نا. تو یہ جو بت ہوتے ہیں یہ جماعت کی آستینوں میں ہوتے ہیں. جماعت قبیلے کی جماعت ہو یا یہ کہ یہ والی جماعت ہو. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں یعنی دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک. یا دیکھنا چاہیے. آپ نے یہ تو نوٹ کیا، ہم نے تو بالکل، ہم سے جو بالکل اینٹی سوچ رکھتے ہیں، یہ آپ تو گاندھی صاحب کے جو داماد ہیں، بلکہ میں اپنی آڈینس سے شیئر کروں کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ بڑا گلہ رہتا تھا ہمارے مذہبی لوگوں سے کہ یار یہ جو فکری طور پہ اختلاف کرتے ہیں لوگ، ان سے یہ ان کو کافر اور مرتد اور پتہ نہیں گمراہ کہہ کے جو بالکل ہی سائیڈ لائن لگا دیتے ہیں. کیوں نہیں ان کو موقع دیا جاتا کہ ان کو آمنے سامنے بٹھائیں؟ بہت عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور گاندھی صاحب کی ڈسکشن ہوتی تھی. اس کے بعد ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو کہ اپنے جو نظریاتی مخالف ہے اس کو اپنے اسٹیج پہ بلائے. تو بہت عرصے بعد سر آپ نے گاندھی صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ حسن الیاس صاحب انہیں اصل میں یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ہمارا تو جو بھی ہے انہوں کی بھی بڑا دل ہے جی، وہ آئے، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، آئے، انہوں نے بات رکھی، تو یعنی یہ تو ان کو بھی داد دینی چاہیے. جی. باقی یہ ہم نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ ہماری ضرورت ہے اپنے لوگوں کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر وہ ہمارا اینٹی تھیسس پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے تھیسس کو ممیز کرنے میں موقع مل رہا ہے. تو ان کی فکر سے واقف ہونا در حقیقت اپنی فکر کی گہرائی کا باعث بنتا ہے. تو ہم نے تو اپنی ضرورت کے لیے انہیں بلایا تھا، ان کی مہربانی ہے آگے. تو ہماری ضرورت ہے کہ ان کی فکر سے ہم آگاہ ہوں، اس سے خود ہمیں اپنی فکر میں نکھار پیدا ہو. سر آخری سوال ہے کہ وہ جو ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کا، کہ کچھ ایسی طاقتیں کہ جو امریکہ کو بھی آگے لگایا ہوتا انہوں نے، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں سے حکم آتا ہے تو وہ آگے فالو کرتے ہیں. وہ ڈیپ اسٹیٹ کا سر آپ کا جو فہم ہے یا جو آپ کا تجزیہ ہے، ابھی جو دنیا کے حالات اور واقعات بن رہے ہیں اوور آل سینیریو میں، میں اشارہ ہی آپ کو دیتا ہوں، جو ایک خطے میں جو جنگ کافی عرصے سے لگی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بھی کون سے خطے میں یہ جو ابھی اسرائیل کا اور فلسطین کا آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ بھی ڈیپ اسٹیٹ کے مفاد میں ہے کہیں نہ کہیں؟ ایک تو ہے ہم مسلمان، وہ ہمارے تو بالکل ہیں، لیکن ایک ہے کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس کو سوچیں. اسرائیل کو یعنی اس پوزیشن پر آئے ہوئے تقریباً اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 60 سال کے قریب، یعنی بیت المقدس پہ قبضہ کیے ہوئے تو 60 سال، 67 میں ہو گیا تھا، تو اب وہ 60 کے قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے، 55-56 سال ہو گئے. اچھا، اس پورے عرصے میں آپ نے اسرائیل کو کبھی اس پوزیشن پر دیکھا ہے جس پر وہ آج ہے؟ نہیں سر. سارے عرب بھی متحد ہو گئے تو اسرائیل کو کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. اب آپ ذرا تھوڑا سوچیں، یہ سارے فلسطینی بھی نہیں ہیں، صرف غزہ کے فلسطینی. جی. غزہ چاروں طرف سے لاکڈ ہے، مطلب ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف مصر ہے. مصر کو بھی اسرائیلی سمجھیں، کم از کم فلسطینیوں کے اعتبار سے مصر کو بھی اسرائیلی سمجھیں. جی. دو طرف سے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک یہ آپ ان کی جغرافیہ ذہن میں رکھیں. ایریا کتنا ہے ٹوٹل؟ یہ آدھا اسلام آباد بھی نہیں ہے.
یہی کچھ ہے بس، وہ جو بھی ہے. آبادی بہت بڑی ہے لیکن یہ کہ رقبہ اتنا سارا ہے. اب آج آ جائیں 80 دن ہو گئے ہیں جنگ جاری ہے. جی. مجھے کسی یعنی اچھے خاصے ملک کی جس کی سپلائی لائن نہ ہو 80 دن جنگ جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. پاکستان نے کتنے دن جنگ لڑی انڈیا کے خلاف؟ جی. زیادہ سے زیادہ 17 دن. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں جس طرح کی صورتحال ہمیں بتائی جا رہی ہے اس میں اگر وہ خود بھی گولہ بارود بنا رہے ہیں تو را میٹیریل کہاں سے آ رہا ہے؟ جی. وہاں سے تو نہیں نکل رہا ہے نا. نہیں نکل رہا. کون دے رہا ہے؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ اب کل انہوں نے 2 وہ بھی گرائے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی گرائے ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیلیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اسرائیل کی حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ سب کدھر سے ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. وہ کبھی کہہ رہے ہیں سمندر کے راستے ہو رہا ہے، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں. بیان بدل رہے ہیں ان کے ہر. ٹھیک ہے. اس کا مطلب انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس پہلے دن یہ حملہ ہوا ہے وہ 3 ان کی وہ جو ہے نا وہ ہیں وہ ڈیفنس کی جو ہے نا وہ باؤنڈریز ہیں، وہ ساری جو انہوں نے پینیٹریٹ کر گئے اندر تک چلے گئے. کیسے ہو گیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اوسیوں کا تو چلیں سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے وہ کر دیا. یہ مجھے بتائیں یہ بحر ہند میں جو جہاز ہٹ ہو رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں؟ جی. کوئی تو ہے نا جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہا ہے. اس کوئی کا سوال بھی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. یہ ہے دلچسپ ترین بات. لیکن پھر اس کوئی کو فائدہ کیا سر؟ اس کوئی کو چھوڑیں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں سعودی عرب ہو سکتے ہیں؟ نہیں لگ رہا بظاہر تو. اردن، لبنان، مطلب ان کو پوٹینشیل بھی ہے. جی. کیپیبل بھی ہے. اب تو خیر وہ ہمارا وہ بھی حقیقت ٹی وی پتہ نہیں آج کل چلتا ہے وہ بھی. جی. نہیں تو وہ تو کہہ دیتا کہ جو خاموش مجاہد پتہ نہیں کتوں تھلوں وڑ کے اتوں نکل آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ جو میرا خیال ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اب جو میرا ڈیپ سٹیٹ کا تصور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ڈیپ سٹیٹ کے کارندے ہو، اگر اس کانسیپٹ کو آپ مان لیں تو بس اسرائیل خود ہی اپنے خلاف کافی ہے. وہاں بھی کوئی فیض امید ہوگا، وہ ذرا سیانو ہوگا. ہمارے والا ڈفر تھا جلدی پکڑا گیا، وہ نہیں پکڑا جائے گا. وہاں بھی کوئی باجوہ ہوگا اور امریکہ میں بھی ہوگا. اگر وہاں 9/11 ہو گیا ٹھیک ہے نا، وہاں بھی ہوگا. یہاں اگر ابٹاباد آپریشن ہو گیا تو جتنے آپ کے بیسس پہ حملے ہوئے ہیں کیا ان سائڈ جاب نہیں تھے؟ جی بالکل تھی. یہ تو رپورٹس خدائی اداروں کی. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے ڈیپ سٹیٹ. جی. اور یہ کنیکٹڈ، یہ عالمی ہے. اب یہ لوگوں کو نہیں سمجھ، اسے ہم کر لیتے ہیں جب کوئی اس طرح کا بندہ پکڑا بھی جاتا ہے ہم اسے ایک فرد کا فیل کرا دیتے ہیں. یہ فرد کا فیل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک کا فیل ہے. جی. یہ آپ اسے ڈیپ سٹیٹ کہیں، اسے انڈر ورلڈ کہیں، ٹھیک ہے نا، بدماشوں کی جو ہے نا حکومت کہیں، لیکن ہے یہ گلوبل اور یہ کنیکٹڈ ہے. اور یہ سب اس کے آرگن ہیں. کون؟ یہ جتنے بھی جو ہے نا یہ آپ کے یہ پروسٹیچیوٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کے سارے ماڈل، جو فلمی دنیا ہے، بمبئی ہے تو وہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، ہالی ووڈ ہے تو بالی ووڈ ہے تو لالی ووڈ ہے تو جڑے ووڈ ہے. اور اسی طرح جو اس کے ساتھ وہ بڑے بڑے جو سیٹ ہیں، عالمی سیٹ ہیں، سمگلر ہیں. اب آپ بلوچستان کی بات آپ دیکھیں، جہاں جہاں پہ معدنیات ہیں وہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کی ایکٹیویٹی اور فسادات ہیں. اور نتیجہ نکل کیا رہا ہے؟ وہاں سے معدنیات نکل کے سٹیٹ کی انوالومنٹ کے بغیر ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے. اب جن دنوں میں شام میں وہ ساری گڑبڑ ہو رہی تھی یا عراق میں ہو رہی تھی، ادھر سے تیل نکل کے کیا یہ سارے ملکوں کی سرحدیں کراس کر کے اسمگل ہو کے یورپ سے کراس کر جاتا تھا. کیسے ہوتا تھا یہ؟ افغانستان میں جو سارا کچھ ہو گیا وہ بھی تو معدنیات کا ہی جگہ ہے. ابھی غزہ کا میں آپ کو بتاؤں، 1.5 سال پہلے بندے نے مجھے بتایا یار قطر گیس کا امریکی گیس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے غزہ سے گیس نکالنے کا. تو وہ کہتے ہیں یہ اتنا پاپولیٹڈ ایریا ہے، وہ جو آپ یعنی وہ جہاں بور کرتے ہیں نا اس کی پہلے ایک وہ یعنی باقاعدہ رپورٹ بنتی ہے کہ کدھر وہ ہے، وہ اس کے ایکس رے سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، یا الٹرا ساؤنڈ جیسے کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک وائبریشن کریٹ کرنی پڑتی ہے اس جگہ پہ، اس کے لیے دھماکے کرنے پڑتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار ادھر کیسے کریں گے؟
اب ہو رہے ہیں نا، میرے آپ لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، وہ اگر فرض کریں ان کی ساری وہ یعنی وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہے کدھر گیس، کہاں بور کریں گے، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سر جو آپ نے اتنی گہری بات کی اور اشارے دے دیے، اور عقل مند کے لیے یہی باتیں کافی ہیں، اگر وہ اس پہ جو اللہ کہتا ہے نا غور و فکر کرے تو بہت ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا، اور آج کی ڈسکشن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں یہ بھی استفادہ اٹھائیں، اور جو آپ بھی درد دل رکھتے ہیں اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو اس ملک کے، اس ملت کی اور اس دین کا درد رکھتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ ایک جگہ آئیں، آپ اپنے جو آپسی اختلافات بھلا کے ایک جگہ آئیں، جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا اس پہ مل بیٹھ کے کام کریں۔ اور امید کرتا ہوں سر کہ وقفے کے ساتھ آپ وقت ہمیں دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو۔